ممکن ہے بدعت رسول الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، فیضان حدائق بخشش سلسلے میں حاضری ہے. اس سے قبل کے درود پاک کی فضیلت اور جو کلام آج ہم پڑھنے، سننے، سمجھنے، سمجھانے کی سعادت حاصل کریں گے وہ پیش کیا جائے. آئیے اللہ تعالی کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کیے لیتے ہیں. عالم نیت میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ نے نیتوں کا بڑا ہی حسین، دل ربا، دل کشا، رنگ برنگا مدنی گلدستہ عطا فرمایا ہے. آئیے کچھ مدنی پھول اس میں سے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. حاضرین بھی توجہ کے ساتھ سنیں، انہیں قبول کریں اور میرے مدنی چینل کے ناظرین بھی قبول کریں. مباح یعنی جائز کام بغیر اچھی نیت کے کار ثواب نہیں ہوتا. وہ کام جو جائز ہے، نہ اس میں گناہ ہے نہ ثواب ہے، اگر اس میں اچھی نیت نہ کی جائے تو ثواب نہیں ملتا. یہ بھی یاد رکھیے، مباح کام میں جس قدر اچھی نیتیں زیادہ اسی قدر ثواب بھی زیادہ. امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اس دور پر فتن میں آسانی سے نیکیاں کرنے، گناہوں سے بچنے کے طریقوں پر مشتمل شریعت و طریقت کا جامع مجموعہ بنا مدنی انعامات بصورت سوالات عطا فرمایا ہے. پہلا مدنی نام کون سا ہے؟ نیتوں کے متعلق. تو بہرحال آئیے بیان سننے کی 10 نیتیں ہاتھوں ہاتھ کرتے جائیے. جہاں اللہ عز و جل کا نام آئے گا وہاں عز و جل کہوں گا. مدنی چینل کے ناظرین بھی کہیں انشاءاللہ. جہاں پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر آئے یا صلو علی الحبیب کہا جائے تو درود شریف پڑھوں گا. انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام میں سے کسی کا تذکرہ ہوا تو علیہ السلام، صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے کسی کا ذکر ہوا تو رضی اللہ تعالی عنہ، اور بزرگان دین رحمہم اللہ المبین میں سے کسی کی بات ہوئی تو رحمت اللہ تعالی علیہ کہوں گا. نیت کا موقع ہوا تو اس حدیث سے پاک نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے، پر نظر کرتے ہوئے سچے پکے ارادے کے ساتھ انشاءاللہ عز و جل کہوں گا. توبوا الی اللہ کہا گیا تو استغفر اللہ کہوں گا. کوئی فضیلت بیان کی گئی تو ذکر اللہ کی نیت سے سبحان اللہ کہوں گا. تمام کام کاج اور مصروفیات کو چھوڑ کر توجہ سے بیان سنوں گا. اور یہ بھی نیت کر لیں کہ جو کلام پڑھا جائے گا اگر آتا ہے تو ہم بھی ساتھ مل کر پڑھیں گے. آئیے مزید میں اپنے لیے نیتیں بڑھا لیتا ہوں. پارہ 14 سورۃ النحل آیت نمبر 125. ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ. ترجمہ کنز الایمان، اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے، میں دیے ہوئے حکم کی تعمیل کروں گا. بخاری شریف حدیث نمبر 4361 میں وارد اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بلغوا عنی ولو آیہ، یعنی پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو، میں دیے ہوئے حکم کی پیروی کروں گا انشاءاللہ عز و جل. یہ میں نیت اپنے لیے کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. اعلاء کلمۃ الحق، یعنی اللہ عز و جل کا کلمہ بلند کروں گا، نیکی کا حکم دوں گا، برائی سے منع کروں گا. عربی، انگریزی اور مشکل الفاظ اور اشعار بولتے وقت دل کے اخلاص پر توجہ رکھوں گا. یعنی
اپنی علمیت کی دھاک بٹھانی مقصود ہوئی تو بولنے سے بچوں گا. خشوع نفاق یعنی اعضاء میں تو خشوع ہو مگر دل عاجزی سے خالی ہو سے بچوں گا. مدنی قافلے کی دعوت دوں گا, مدنی انعامات کی حسب موقع دعوت دوں گا, نیز علاقہ دورہ برائے نیکی کی دعوت کی رغبت دلاؤں گا. قہقہا لگانے اور لگوانے سے بچوں گا. نظر کی حفاظت کی عادت بنانے کی خاطر حتی الامکان نگاہیں نیچی رکھوں گا انشاءاللہ. آج کے بیان اور اب تک کے ہونے والی تمام نیکیوں کا ایصال ثواب برائے جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, تمام انبیاء و مرسلین, خلفائے راشدین, امہات المؤمنین, جملہ صحابہ و تابعین, اسیران کربلا, شہیدان کربلا, ائمہ مجتہدین, علماء کاملین, مشائخ عاملین, تمام بزرگان دین, تمام مومنین, مومنات, تمام مسلمین, مسلمات, خصوصاً سرکار اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ اور اپنے پیر و مرشد امیر اہل سنت کو پیش کرتا ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, اس عشق بھرے سلسلے میں, عشق بھرا کیوں کہ آقا کی نعتیں سنی جائے تو عشق رسول پیدا ہوتا ہے, اور اگر سمجھ کر پڑھی اور سنی جائے تو پھر تو عشق رسول انشاءاللہ موجیں مارے گا. اس میں ہم اعلی حضرت کے کلام کو پڑھنے, سننے اور سمجھنے سمجھانے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. آئیے پہلے درود پاک کی فضیلت سن لیجئے. چنانچہ نماز کے احکام جس میں امیر اہل سنت نے 12 رسائل شامل کیے ہیں, اس میں جو رسالہ ہے نماز جنازہ کا طریقہ, اس میں مصنف عبد الرزاق حدیث نمبر 153 کے حوالے سے ہے کہ نبیوں کے سلطان رحمت عالمیان سرکار دو جہان محبوب رحمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے. جو مجھ پر ایک بار درود شریف پڑھتا ہے اللہ تعالی اس کے لیے ایک قرات اجر لکھتا ہے, اور قرات احد پہاڑ جتنا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. آج جو ہم کلام پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے بہت ہی عشق بھرا ہے, بہت عشق بھرا. سبحان اللہ. اللہ ہمیں بھی عشق رسول کی خیرات عطا فرما دے. وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں, وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں, تیرے دل بہار پھرتے ہیں, وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں. لالا زار باغ اور ایک خاص قسم کے پھول کو بھی لالا کہتے ہیں, 4 پتیوں والا سرخ رنگ کا جس میں سیاہ داغ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اعلی حضرت علی رحمت رب العزت اس شعر میں فرما رہے ہیں کہ اے موسم بہار, وہ دیکھ میرے آقا باغ کی طرف خرامہ تشریف لا رہے ہیں, تو خوش ہو جا, اب تیرے اوپر اصل بہار کا وقت آنے والا ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, میرے آقا اعلی حضرت نے یہ کلام کب لکھا, یہ بھی بڑی عشق بھری بات ہے. پہلے کتاب کی زیارت کیجئے, پھر میں آپ کو سناتا ہوں. رفیق الحرمین, حرم مکہ اور حرم مدینہ کی رفیق. اس میں امیر اہل سنت نے لکھا ہے کہ جب سیدی اعلی حضرت علی رحمت رب العزت دوسری بار مدینہ پاک زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ حاضر ہوئے, آپ فنا فی الرسول تھے, اور بارہا مدنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی تھی. اب تمنا یہ ہے کہ آقا بیداری میں زیارت کروا دیں, میں جیتی جاگتی آنکھوں سے آپ کا جلوہ دیکھ لوں.
مواجہ شریف میں پوری رات حاضر ہو کر اعلی حضرت درود پاک پڑھتے رہے. اب پہلی رات کی قسمت میں سعادت نہیں تھی. دوسری رات آئی، پھر مواجہ شریف میں حاضر ہو گئے، اور اب آپ نے درد فراق سے بےتاب ہو کر یہ کلام لکھا جو آج ہم پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. اللہ اکبر. آپ درود و سلام پیش کرتے رہے، آخر کار راحت العاشقین مراد المشتاقین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے عاشق حقیقی کے حال زار پر خاص کرم فرمایا. انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں اور قسمت انگڑائی لے کر اٹھ بیٹھی. نقاب رخ اٹھ گیا. خوش نصیب عاشق نے عین بیداری کی حالت میں اپنے محبوب کا چشمان سر سے دیدار کیا. سبحان اللہ. بیٹے بیٹے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، کیا جاگتے میں سرکار کی زیارت ہو سکتی؟ ہاں جی، ہو سکتی. حضرت امام عبد الوہاب شعرانی علی رحمۃ اللہ الغنی نے میزان الشریعت القبریٰ میں لکھا ہے کہ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی شافعی علی رحمۃ اللہ الکوی نے بیداری کی حالت میں، خواب میں نہیں، بیداری میں 75 بار 75 ٹائم پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کیا، اور بالمشافہ بالکل سامنے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے تحقیقات حدیث کی دولت پائی. اللہ اکبر. شیخ ابو العباس مرسی علیہ رحمۃ اللہ الکوی کے بارے میں لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اگر پلک جھپکنے کی مقدار بھی میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اوجھل ہو جاؤں تو میں اپنے آپ کو مسلمانوں میں شمار نہ کروں. سید ابراہیم مقبول رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کے بارے میں بھی کتب میں لکھا ہے کہ یہ جاگتے میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کرتے تھے اور کلم کھلا جمال مبارک دیکھا کرتے تھے. روح المعانی میں حضرت علامہ آلوسی رحمت اللہ تعالی علیہ نے پارہ 22 صفحہ 23 میں لکھا ہے کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد بہت سے بزرگوں کو آپ کی خواب میں بھی زیارت ہوئی اور بیداری میں بھی زیارت ہوئی. یہ صرف ممکن نہیں بلکہ واقع بھی ہے، اور اعلی حضرت بھی انہی خوش نصیبوں میں سے ہیں جنہوں نے جاگتے ہوئے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی. مزید اگلے شعر میں اعلی حضرت فرماتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. اے حبیب پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو بھی آپ کے در پاک سے منہ موڑتا ہے دنیا و آخرت دونوں جہاں میں ذلیل و خوار ہوتا ہے، در در کے دھکے کھاتا ہے. اور کسی عاشق رسول نے کہا، نہ اٹھ سکے گا قیامت تلک خدا کی قسم جس کو نبی نے نظر سے گرا کے چھوڑ دیا. پارہ 28 سورۃ المنافقون میں کیا ارشاد ہوتا ہے، سنیے. آیت نمبر 5 کا جز ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ. ترجمہ کنز الایمان. اور جب ان سے کہا جائے کہ آؤ رسول اللہ تمہارے لیے معافی چاہیں
تو اپنے سر گھماتے ہیں۔ علماء نے لکھا کہ منافقوں نے جو ظاہراً مسلمان تھے باطناً کافر تھے، دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے منہ موڑا تو دنیا میں ذلیل ہوئے، اور آخرت میں ان کی ذلت و خواری اس سے بڑھ کر ہوگی، جیسا کہ قرآنی آیات میں اس کی تصریح ہے، وضاحت ہے۔ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، آکل عیش تو کیے ہم نے، آج وہ بے قرار پھرتے ہیں، آج وہ بے قرار پھرتے ہیں۔ ہم دنیا میں غفلت میں پڑے رہے، آخرت کی پرواہ نہ کی، عیش و عشرت کی زندگی گزارتے رہے، آخرت کی فکر نہیں کی، دنیا میں عیش کیے ہم نے، اور ہماری شفاعت کے لیے، ہماری بخشش کے لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بے قرار پھر رہے ہیں۔ کبھی میزان پر کہ میرے امتیوں کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے، کبھی پل صراط پر تشریف لاتے ہیں کہ میرا کوئی امتی پھسل کر دوزخ میں نہ گر جائے، اور کبھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حوض کوثر پر کرم فرما ہوتے ہیں کہ اپنے پیاسے امتیوں کو میں جام کوثر بھر بھر کے پلاؤں۔ اللہ اللہ اللہ۔ مزید اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، ان کے ایمان سے دونوں باغوں پر، ان کے ایمان سے دونوں باغوں پر، خیل لے لو نہار پھرتے ہیں، وہ سوئے لالازار پھرتے ہیں۔ ایما اشارہ، باغ کس کو کہتے ہیں؟ لگام کو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اشاروں پر یہ دن اور رات کا گھوڑا دوڑتا ہے۔ یہ دن اور رات جو ہے نا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اشاروں پر چلتے ہیں۔ اور جبھی تو وہ معراج کے موقع پر قریش مکہ نے معراج کی نشانی طلب کی، تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قافلہ سورج طلوع ہونے سے پہلے آئے گا، تو قافلے کی آمد تک سورج نے طلوع نہ کیا، جب تک میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق وہ قافلہ واپس نہیں آ گیا۔ اور اسی طرح میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے لیے دعا فرمائی، تو آپ کی دعا کی برکت سے ڈوبا ہوا سورج دوبارہ پلٹ کر آ گیا۔ آئیے میں یہ روایت بھی آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم استراحت فرما تھے، آرام فرما رہے تھے۔ شاہ بہر و بر صلی اللہ علیہ وسلم کا سر انور مولا علی کی گود میں تھا۔ اسی دوران نزول وحی کی کیفیت طاری ہوئی۔
مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے ابھی عصر کی نماز نہیں پڑھی تھی، لیکن ہمت نہیں کی کہ آقا کو بیدار کریں، چنانچہ سورج غروب ہو گیا۔ اس کے بعد سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چشمان کرم کھولیں تو مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے پوچھا، علی تم نے عصر کی نماز پڑھی؟ عرض کی یا رسول اللہ نہیں، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالی کی بارگاہ میں دعا کی، اللہم انہ کان فی طاعتک و طاعت رسولک فردد علیہ الشمس، یا اللہ علی مرتضی تیری اطاعت، تیرے رسول کی اطاعت میں تھا، مہربانی فرما سورج کو واپس لوٹا دے تاکہ تیرا یہ بندہ نماز عصر ادا کر سکے۔ حضرت سیداتنا اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میں نے سورج کو دیکھا وہ غروب ہو گیا تھا، پھر میں نے دیکھا غروب ہونے کے بعد پھر طلوع ہو گیا۔ مولا علی نے وضو کیا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، عصر کی نماز ادا کی اور پھر سورج غروب ہوا۔ یہ واقعہ اس وقت روپذیر ہوا جبکہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خیبر فتح کرنے کے بعد مقام صحابہ کے مقام پر تشریف فرما تھے۔ تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اشارے پر یہ دن اور رات کے گھوڑے دوڑ رہے ہیں، یہ دن اور رات میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اشاروں پر چل رہے ہیں۔ ہر چراغ مزار پر قدسی، ہر چراغ مزار پر قدسی، ہر چراغ مزار پر قدسی کیسے پروان وار پھرتے ہیں، وہ سوئے لالازار پھرتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار مبارک کے چراغ پر اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ دیکھو کیسے قدسی یعنی فرشتے پروانوں کی طرح پھر رہے ہیں۔ اس میں اس حدیث پاک کی طرف جو مشکات شریف کی ہے اس کی طرف اشارہ ہے کہ صبح و شام فرشتے بارگاہ رسالت میں حاضری دیتے ہیں۔ کسی پنجابی شاعر نے کہا ایک وار فرشتے روزے تے جو آمن پھر نہ آندے نے، او سرکار دے امتی نے جڑے مڑ مڑ کے بلائے جاندے نے۔ خلاصۃ الوفا میں ہے ہر روز صبح کے وقت 70,000 فرشتے نازل ہو کر رسول انور مدینے کے تاجور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر انور کو ڈھانپ لیتے ہیں، شام تک درود و سلام پڑھتے ہیں، شام کو فرشتے چلے جاتے ہیں، مزید 70,000 حاضری دیتے ہیں، شام کو آتے ہیں اور صبح تک درود و سلام پڑھتے رہتے ہیں۔ تو اس طرح روزانہ دربار نبی میں 1,40,000 فرشتوں کی حاضری ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔
الحمدللہ عز و جل ہم اس گلی کے منگتے ہیں کہ جہاں پر وہ منگتے ہی نہیں، فقیر ہی نہیں، سائل ہی نہیں، بلکہ بڑے بڑے بادشاہ بھی کرم کی بھیک مانگتے پھرتے ہیں۔ وہ اعلی حضرت کے بھائی جان حسن رضا خان نے اپنے نعتیہ دیوان ذوق نعت میں فرمایا، منگتے تو منگتے ہیں، کوئی شاہوں میں دکھا دے، منگتے تو پھر منگتے ہیں، کوئی شاہوں میں دکھا دے جس کو میری سرکار سے ٹکڑا نہ ملا۔ کہتے ہیں کہ شاہ روم وہ مدینے حاضر ہوئے، اب حاضری کے انداز مختلف ہوتے ہیں، شاہانہ لباس پہنا ہوا تھا۔ کسی نے کہا کہ بھئی یہ تو شاہوں کے شاہ کا دربار ہے اور تم شاہی لباس پہن کے آئے ہو، یہ تو اچھی بات نہیں ہے۔ کہا جن کے صدقے میں یہ شاہی لباس ملا ہے ان کو دکھانے کے لیے آئے ہوں، دیکھو آقا آپ کا منگتا کیسا لگتا ہے۔ محمود غزنوی رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے عاشق رسول تھے، سلطان وقت بھی تھے، غزنی کے بادشاہ بھی تھے اور عاشق رسول بھی تھے۔ وہ فقیرانہ لباس میں زائرین کو پانی پلا رہے تھے۔ کسی نے پہچانا اور کہا ارے آپ تو بادشاہ نہیں ہیں، غزنی کے شہنشاہ نہیں ہیں؟ کہا ارے میں شہنشاہ ہوں گا غزنی میں، یہاں تو میں آقا کے در کا غلام ہوں، منگتا ہوں، سائل ہوں۔ اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں، مانگتے تاج دار پھرتے ہیں، مانگتے تاج دار پھرتے ہیں۔ جان ہے جان کیا نظر آئے، آقا کیا ہے؟ جان ہے۔ کس کی جان ہے؟ سارے جہان کی جان ہے۔ جان کیا نظر آئے، جان ہے جان کیا نظر آئے، کیوں عدو گرد خار پھرتے ہیں، کیوں عدو گرد غار پھرتے ہیں۔ یہ اعلی حضرت نے اس واقعے کی طرف اشارہ کیا جب ہجرت کے موقع پر ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غار ثور میں قیام فرمایا، اور عدو کا مطلب ہے دشمن، کفار جس غار میں محبوب غفار اپنے یار صدیق اکبر کے ساتھ تشریف فرما تھے، اس کے گرد پھر رہے تھے، تو اعلیٰ وہ فرما رہے کہ یہ کافروں کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نظر نہیں آئیں گے، کیونکہ آپ تو روح ہیں، جان ہیں، جان کائنات ہیں۔ کیا روح بھی نظر آتی ہے؟ آپ ایمان کی جان ہیں، کیا ایمان نظر آتا ہے؟ نہیں نظر آتا نا۔ جیسے اعلیٰ حضرت نے ایک اور موقع پر کہا، اللہ کی سر تابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ تو ایمان نظر نہیں آتا تو ایمان کی جان کیسے نظر آئے گی؟ مگر کیا ہے، ہر ایک کا حصہ نہیں دیدار کسی کا، ہر ایک کا حصہ نہیں دیدار کسی کا، بو جہل کو محبوب دکھائے نہیں جاتے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کی رات غار ثور میں تھے،
مگر کفار کو نظر نہیں آتا۔ اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت فرمائی تو کفار ناہنجار بد اتوار عصیاں شعار میرے سرکار دو عالم کے مالک و مختار، صاحب امامہ پر انوار، صاحب پسینہ خوشبودار، صاحب زلف مشک بار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے در پہ آزار تھے۔ ارادہ قتل تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مکان عالی شان کو گھیر رکھا تھا۔ اور میرے آقا کی شان دیکھیے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سورہ یاسین کی تلاوت فرماتے ہوئے وہاں سے تشریف لے گئے، اور کوئی بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں دیکھ سکا، بلکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سب کے سروں پر مٹی ڈال کر تشریف لے گئے۔ تو کوئی انہی میں سے کوئی آیا، ارے تم کس کے انتظار میں؟ کہا ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں ہیں۔ تو اپنے سروں پر دیکھو، سروں پر مٹی تھی ان کے۔ تو پھر وہ پیچھا کرتے ہوئے مکے سے 5 میل کے دور پر غار ثور ہے، وہاں جا کر وہ پہنچے، اور پھر یہ کہ مکڑی نے سعادت حاصل کی اور جالا بنا، اور کبوتری نے وہ انڈے دیے، اور کفار پہنچے کہ بھی اگر ایسا ہوتا کہ اس میں محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلوہ فرما ہوتے، تشریف لے جاتے، تو یہ جالا ٹوٹتا اور یہ انڈے ٹوٹ جاتے، تو اس میں تو نہیں ہے۔ تو اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں جان ہے جان کیا نظر آئے، یہ تو ایمان کی جان ہے، یہ کیا نظر آئیں گے؟ کوئی جان نظر آتی ہے؟ کوئی روح نظر آتی ہے؟ ایمان کی جان ہے، یہ کیسے نظر آئیں گے؟ جان ہے جان کیا نظر آئے، کیوں عدو گرد غار پھرتے ہیں، کیوں عدو گرد غار پھرتے ہیں۔ ایک مرتبہ ابو لہب کی بدبخت بیوی ام جمیل وہ پتھر اٹھا کر لائی، معاذ اللہ اس نیت کے ساتھ کہ اس پتھر سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ایذا پہنچائے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر آئی، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صدیق اکبر کے سامنے تشریف فرما تھے، مگر وہ ام جمیل، وہ بدبخت ابو لہب کی بدبخت بیوی، وہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو نہ دیکھ سکی، حالانکہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے تشریف فرما تھے۔ اس نے آ کر پوچھا تو صدیق اکبر نے کہا میرے پاس تشریف فرمائیں۔ بولی مجھے تو نظر نہیں آ رہے۔ صدیق اکبر نے فرمایا تجھے نظر آئے نہ آئے، آقا میرے پاس تشریف فرما ہے۔ وہ ام جمیل یہ وہ بدبخت عورت تھی جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی راہ میں کانٹے ڈالا کرتی تھی۔ پھر اس کی اور اس کے شوہر ابو لہب کے بارے میں سورہ لہب نازل ہوئی۔ تو بہرحال وہ اللہ فرما رہے جان ہے جان کیا نظر آئے، وہ ابو لہب کی بیوی دیکھتی رہی، کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ جان ہے جان کیا نظر آئے، کیوں عدو گرد غار پھرتے ہیں، ہائے غافل وہ کیا جگائے جہاں، 5 جاتے 4 پھرتے ہیں، 5 جاتے 4 پھرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت یہاں نیکی کی دعوت دے رہے ہیں، فکر آخرت دلا رہے ہیں، موت کو یاد دلا رہے ہیں کہ غافل بڑے وہ افسوس کا مقام ہے کہ ہائے وہ جگہ جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں، یعنی دنیا فانی ہے، دل لگانا مناسب نہیں، اس لیے کہ یہاں نہ کوئی رہا ہے نہ کوئی رہے گا۔ اور یوں بھی کچھ ذہن میں آتا ہے
کہ جب وہ میت کو لے کر جاتے ہیں نا، کتنے ہوتے ہیں؟ 5 ہوتے ہیں، ایک اوپر، 4 کونوں پر. اور ویسے تو اب تو پتہ نہیں کتنے کتنے ایک دیتے ہیں، وہ کندھا دینے کا بھی پتہ نہیں ہے. کوئی مدنی ماحول سے وابستہ ہو تو پھر تو 5 جاتے ہیں، 4 پھرتے ہیں، ایک اوپر، 4 کونوں پر. اب تو خیر ہر ایک پر کئی بھی ہوتے ہیں. وجہ یہ کہ مدنی ماحول سے وابستگی نہیں ہے، قافلے میں سفر نصیب نہیں ہے، مدنی چینل دیکھتے نہیں ہیں، مطالعہ ہے نہیں، علماء کی صحبت ہے نہیں ہے، مدنی قافلوں میں سفر نہیں ہے، درس میں بیٹھتے نہیں ہیں، اچھی صحبت نہیں ہے. کیسے پتا چلے جنازے کو کندھا کس طرح دینا ہوتا ہے، کس طرف سے شروع کرنا ہوتا ہے اور کتنے قدم چلنا ہوتا ہے؟ وہ ایک پر کئی اٹھا رہے ہوتے ہیں. تو ہر ایک کو 10 قدم چلنے دینا چاہیے. جو میت کی چارپائی کے ساتھ وہ 40 قدم چلتا ہے، اس کے اللہ تبارک و تعالی 40 کبیرہ گناہ معاف فرما دیتا ہے. یہ روایت کا خلاصہ میں عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. تو بہرحال 5 ہوتے ہیں، 4 کندھے دے رہے ہیں، 5واں اوپر ہے. 5ویں کو قبر میں اتار کر واپس کتنے آتے ہیں؟ 4. 5 جاتے ہیں، 4 پھرتے ہیں. کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا. تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں. اے رضا تیری کوئی کیوں بات پوچھے گا؟ تجھ جیسے ہزاروں کتے مدینے کی گلیوں میں پھر رہے ہیں. اللہ 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 اللہ، کیسی عاجزی اعلی حضرت کی اور کیسی دیوانگی ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کیسی محبت ہے. اللہ اکبر. اب ہو سکتا ہے کہ علم دین سے دوری کے سبب، مدنی ماحول سے دوری کے سبب کوئی کہے کہ ارے تو اچھی بات نہیں ہے، اپنے آپ کو کتا کہنا یہ تو ٹھیک نہیں ہے. ارے نادان، مطالعہ کر، علم دین حاصل کر. سن، اللہ اکبر اللہ اکبر. حضرت امام عبد الرحمن جامی بارگاہ رسالت میں کیا عرض کرتے ہیں؟ سگت را کاش جامی نام بودے کہ آیت بر زبانت گاہے گاہے. یہ فارسی ہے، اس کا ترجمہ یہ، کاش آقا آپ کے کتے کا نام جامی ہوتا تاکہ کبھی کبھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان پاک پر میرا نام ہی آ جاتا. حافظ شیرازی، شمس الدین محمد المعروف حافظ شیرازی، یہ ایران کے مشہور صوفی شاعر ہیں. یہ بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں، شنیدم کے سگاں را قلادہ میں بندی، چرابا گردن حافظ نمے نہیں رسنے. میں نے سنا ہے آپ نے اپنے کتوں کے گلے میں پٹا ڈال رکھا ہے، تو حافظ کی گردن میں رسی کیوں نہیں ڈال دیتے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. اور مولانا حشمت علی خان علی رحمت الرحمان، یہ اعلی حضرت کے خلیفہ ہیں، شیر بے شاہ اہل سنت ہیں. یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں سگ ہوں میں عبید رضوی غوث و رضا کا. کس کا سگ ہوں؟ غوث کا، رضا کا. سگ ہوں میں عبید رضوی غوث و رضا کا، بھاگتے ہیں میرے آگے شیر ببر بھی. اس کو شیروں پر شرف حاصل ہوا، آپ کے در کا جو کتا ہو گیا. کی شان ہے. اور حضرت سیدنا شیخ بہاؤدین زکریہ ملتانی قدس سر نورانی اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں، سگے درگاہ جیلانی بہاؤدین ملتانی، لقائے دین سلطانی محی الدین جیلانی. سبحان اللہ. تو یہ اللہ والوں کی عاجزیاں ہیں. تو اولیاء اللہ نے سگ کہا
صرف کہا نہیں بلکہ لکھا بھی. اور امیر اہل سنت نے اپنی محبت کا اظہار یوں کیا، میں مدینے کی گلی کا کوئی کتا ہوتا، کاش ہوتا نہ میں انسان مدینے والے. زندہ کتے کی تمنا کی بات ہے. اور یہاں دیکھیں ایک حکایت سنیے. یہ سگے مدینہ کہنا کیسا، یہ کتاب ہے نا، دیکھیں یہ بیانات تاریخ السسوم، اس میں رسالہ ہے سگے مدینہ کہنا کیسا، اور میرے شیخ طریقت کا بیان بھی. اس کو سنیں گے تو آپ کے وہ انشاءاللہ 14 طبق روشن ہو جائیں گے. ایک مرا ہوا کتا ہونے کی تمنا کرنے کے بارے میں ولی اللہ کا ایک واقعہ سنیے. چنانچہ جامع کرامات اولیاء میں ہے، حضرت علامہ سیدنا امام یوسف بن اسماعیل نبہانی قدس سر نورانی نقل کرتے ہیں، حضرت سیدنا شیخ محمد بدیری دمیاطی علی رحمت اللہ الباقی فرماتے ہیں، میرے دادا جان کی وفات کے بعد کسی نے خواب میں انہیں ریت کے ٹیلے پہ کھڑے دیکھا. عرض کی ما فعل اللہ بکا، اللہ عز و جل نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ جواب دیا، اللہ رب العزت نے میری مغفرت فرما دی، اور ریت کے جتنے ذرات میرے قدموں تلے ہیں اتنے افراد کی شفاعت کی اجازت بھی مجھے مرحمت فرمائی ہے. خواب دیکھنے والے نے پوچھا کس نیکی کے سبب یہ مقام ملا؟ فرمایا میں جب بھی کسی مرے ہوئے کتے کو دیکھتا تو کہتا کاش یہ مرا ہوا کتا میں ہی ہوتا. الحمدللہ عز و جل میرا یہ قول مقبول ہو گیا، خدا سگانے نبی سے یہ مجھ کو سنوا دے. اعلی حضرت کے بھائی جان حسن رضا خان تو اپنی عشق بری محبت کا، اپنی عقیدت کا، عشق بری خواہش کا یوں اظہار کر رہے ہیں، خدا یا اللہ تو اپنے نبی کے کتوں سے مجھے یہ سنوا دے کہ ہم اپنے کتوں میں تجھ کو شمار کرتے ہیں. سبحان اللہ. تو اعلی حضرت نے کتنی عاجزی کی، اور دیکھیں عاجزی کی تو کرم کیا ہوا کہ اعلی حضرت کو بیداری میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی سعادت حاصل ہو گئی. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دعوت اسلامی کا مدنی ماحول بڑا عشق بھرا ہے، اس کو اپنا لیجیے، انشاءاللہ خوب خوب عشق رسول حاصل ہوگا، اور باعمل عاشق رسول بننے کی سعادت حاصل ہوگی. صرف زبان کے حد تک نہیں، پریکٹیکلی کھانا پینا سونا جاگنا لینا دینا، لباس چال ڈھال کام کاروبار سب انشاءاللہ عز و جل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق آپ کو سیکھنا اور عمل کرنا نصیب ہوگا. صرف سیکھنا نہیں، عمل کا جذبہ بھی نصیب ہوگا. آئیے نیکی کی دعوت، یہ بہت ہی عظیم کتاب ہے، فیضان سنت کا 6واں باب ہے، پڑھیں گے انشاءاللہ. آپ بس آپ کا دل چاہے گا ساری کتاب پڑھ کر ہی بس فارغ ہوں میں. اتنی پیاری کتاب ہے یہ. اس میں ایک مدنی بہار لکھی ہے. چنانچہ ننکانہ پنجاب کے ایک اسلامی بھائی کے بیان کو امیر علیہ سنت نے اپنے انداز میں پیش کیا ہے. لکھتے ہیں الحمدللہ عز و جل، یہ بیان دیتے وقت میں تقریباً 12 سال سے تبلیغ قرآن و سنت کے عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہوں. وابستگی کا سبب بین الاقوامی 3 روزہ سنتوں بھرا اجتماع، اس میں حاضری. اجتماع کے تقریباً 7.5 ماہ بعد سخت بیمار ہو گیا. ڈاکٹروں نے میرے مرض کو ٹی بی قرار دیا. بیماری بھگتتے ہوئے لگ بھگ 4.5 مہینے گزر گئے. پھر 3 روزہ سنتوں پر اجتماع کا موسم بہار آ گیا. میں نے جانے کے لیے بے قرار، گھر والے رکاوٹ پیدا کرتے ہیں. میں نے امی جان کا ذہن بنایا کہ کثیر تعداد میں عاشقان رسول تشریف لاتے ہیں، مجھے جانے دیجیے. نیک بندوں کی صحبت، وہاں ہونے والی رقت انگیز دعا کی برکت سے انشاءاللہ عز و جل میں صحت کی نعمت لے کر پلٹوں گا. الحمدللہ عز و جل یہ عاشق رسول کہتے ہیں مجھے اجازت مل گئی. دوائیاں وغیرہ ساتھ لے کر اجتماع میں شریک ہوا. اختتامی رقت انگیز دعا ختم ہونے والی تھی. میرے دل میں حسرت پیدا ہوئی. دعائیں تو بہت ہوئیں مگر میرے مرض ٹی بی کے لیے صراحتاً یعنی صاف الفاظ میں واضح طور پر دعا نہیں مانگی گئی. کاش ٹی بی کے مریضوں کے لیے بھی دعا ہو جاتی. یہ کہتے ہیں ابھی یہ بات میرے ذہن میں ہی آئی تھی کہ کمال ہو گیا.
دعا کروانے والے کی کچھ اس طرح آواز مائک پر گونج اٹھی، یا اللہ جو کینسر کے مریض ہیں، جو ٹی بی کے مریض ہیں، ان کو بھی شفا کاملہ عطا فرما۔ دعا میں ایک اور بیماریوں کے نام بھی لیے گئے جو میں بھول گیا ہوں۔ خیر، ٹی بی سے شفا کی دعا سنتے ہی میرے دل نے گویا پکارا، بس اب تو ٹھیک ہو گیا۔ اجتماع سے واپسی کے دوسرے ہی دن چیک اپ کروانے کے لیے پنجاب کے شہر شیخوپورہ گیا، ایکس رے وغیرہ کروائے۔ ایکس رے دیکھ کر اسپیشلسٹ ڈاکٹر حیران ہو گیا، کہنے لگا مبارک ہو، آپ کی ٹی بی ختم ہو چکی ہے۔ اگرچہ ہو ٹی بی نہ گھبراؤ، پھر بھی شفا حق سے دلوائے گا مدنی ماہا۔ تمہیں صحت و عافیت ہوگی حاصل، تمہیں صحت و عافیت ہوگی حاصل، تم اپنا کہ دیکھو ذرا مدنی ماہ، تم اپنا کہ دیکھو ذرا مدنی ماہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائی، مدنی ماحول اپنا لیجئے، اجتماع میں شرکت کیجئے، مدنی چینل دیکھتے رہیے، عاشقان رسول کی صحبت اختیار کیجئے، مدنی قافلوں میں سفر کیجئے۔ انشاءاللہ ظاہری بیماریاں بھی دور ہوں گی، باطنی بیماریاں بھی دور ہوں گی انشاءاللہ۔ بیمار عشق رسول ہونے کی سعادت حاصل ہو جائے گی، غم مدینہ کی خیرات نصیب ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی عشق کی لازوال دولت سے مالا مال فرما دے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کب ممکن ہے کہ حق رسول